السلام علیکم، حنیف دعامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، کراچی پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل سید شعیب کو محبت کی شادی مہنگی پڑی۔ محبت کی شادی کی وجہ سے انہیں خود اپنے ہی پولیس فورس کے سربراہ کی نہ صرف مخالفت، مزاحمت، بلکہ ان کی شدید ترین ناانصافی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور اسی ناانصافی کے نتیجے میں جو ہے انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے حوالات پہنچا دیا گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر جانے سے پہلے میں پولیس کے اسپیشل سلیکشن بورڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس اسپیشل سلیکشن بورڈ جس کے آج عجیب و غریب فیصلے سامنے آئے ہیں، جس میں گریڈ 90 سے 20 اور 20 سے 21 میں پرموشن کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ یہ جو بورڈ ہوا ہے، اس کے ممبران، جس میں خود FIA کے DG محسن بٹ کے علاوہ پنجاب کے IG فیصل شاہکار اور خود خیبر پختونخوا کے IG معظم جاں انصاری شامل تھے۔ یہ تینوں جو ہے بہت ہی اچھے پولیس افسران ہیں۔ اسی وجہ سے جن پولیس افسروں کے کیس پرموشن کے لیے اس بورڈ میں پٹ اپ کیے گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بورڈ ہے، یہ بورڈ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا، اور ماضی میں جن بورڈوں کے نتیجے میں جن پولیس افسروں کے کیسز جو ہے صرف پسند اور ناپسند یا پھر پولیس کی جو اندرونی پولیٹکس یا سیاست کی وجہ سے جو ہے مسترد کر دیے گئے تھے، اور انہیں ان کے جائز پرموشنوں سے محروم کر دیا گیا تھا، یہ جو بورڈ ہے وہ اس کا ازالہ کرتے ہوئے ان تمام پولیس افسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے انہیں ان کا جائز مقام دے گا، یعنی انہیں ان کے پرموشن سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بورڈ نے بھی جو ہے وہ انصاف کے تمام تقاضے پورے نہیں کیے، بلکہ یہ بورڈ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے پولیس کے اندرونی سیاست کا شکار ہو گیا۔ یہ الزامات وہ پولیس والے لگا رہے ہیں جن کے کیس، جن کے فیصلے اس بورڈ سے بھی جو ہے انصاف کے مطابق نہیں ہوئے، اور انہیں جو ہے ان کے جائز پرموشن سے محروم کر دیا گیا۔ اب جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے مطابق سابقہ بورڈ نے سندھ پولیس کے جن گریڈ 90 کے 3 پولیس افسروں کے کیس ڈیفر کیے تھے، ان تینوں پولیس افسروں کو اس بورڈ نے جو ہے 90 سے 20 کے لیے موزوں قرار دے دیا، یعنی ان کی سفارش کر دی گئی کہ انہیں گریڈ 20 میں جو ہے پرموٹ کر دیا جائے۔ وہ اس پر پورے اترتے ہیں، جس میں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے PSO فرخ بشیر کے علاوہ خود SSP عثمان غنی صدیقی اور ڈاکٹر فاروق شامل ہیں۔ یہ تینوں جو ہے پچھلے بورڈ میں جو پچھلے سال ہوا تھا 30 ستمبر کو، جس میں خود AD خواجہ اور سابقہ IG سندھ مشتاق مہر اور DG FIA جو سابقہ تھے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اس بورڈ کے ممبر تھے، اور ان تینوں ممبروں نے جو ہے وہ ان تینوں پولیس افسروں کو اگلے عہدے پر پرموشن کے لیے نااہل قرار دیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے پکنگ چوز کا زہریلا فارمولہ استعمال کیا تھا، جو کہ اب اس بورڈ کے فیصلے کے نتیجے میں ثابت ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے گریڈ 90 سے 20 میں جو ہے وہ بھی کچھ فیصلے کیے، لیکن جو فریش کیس تھے گریڈ 90 سے 20 میں پرموشن کے لیے، اس میں تنویر اوڈو جو ہیں موجودہ جو ایڈیشنل IG کراچی ہیں، ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پرموٹ کر دیے گئے، تنویر عالم اوڈو، اس طریقے سے طارق رزاق دھاریجو جو ہیں، یہ جو اس وقت سیکٹری اسسٹنٹ ڈویژن ہیں، انعام اللہ دھاریجو کے سگے بانجے بتائے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی جونیئر تھے، لیکن انہیں بھی جو ہے وہ گریڈ 90 سے 20 کے لیے موزوں
قرار دے دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے 90 سے 20 کے جو فیصلے ہوئے ہیں، سابقہ بورڈ نے جو مسترد کیے تھے بہت سارے 20 کے جو افسران تھے ڈی آئی جی، جس میں جو ہے خود اظہر رشید خان تھے، کیپٹن فیروز شاہ وغیرہ جو شامل تھے، ان تمام کو جو ہے وہ اس بورڈ نے بھی جو ہے اگلے عہدے کے لیے ریفیوز کر دیا، اور ان میں سے صرف اور صرف ایک ہیں احمد اسحاق جہانگیر، انہیں جو ہے گریڈ 90 سے 20 سے 21 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا، جو جن کے خلاف جو ہے وہ اس وقت کے جو پنجاب کے آئی جی تھے، جو کہ ممبر تھے، خالق داد لق نے جو ہے وہ صرف اپنے مخالفت میں جو ہے وہ انہیں اگلے عہدے کے لیے ناموزوں قرار دیا تھا، جس کا ذکر میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ لیکن اس بورڈ نے جو ہے اب ایک تو اختر حیات گنڈا پور کو اہل قرار دیا ہے، جو کہ خود آئی جی گلگت جو ہے وہ ان کے مخالفت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کی پوسٹنگ ہو رہی تھی موٹر وے میں، لیکن موٹر وے سے انہیں چارج لینے سے رکوا دیا تھا منسٹر کو شکایت کر کے، یہ اطلاع اس وقت ملی تھی۔ اور ان کے پرموشن میں بھی جو اطلاع یہ ملی ہے کہ خود اس کی آئی جی گلگت کی جانب سے روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے اشرف زبیر صدیقی جو ہے، جن کا تعلق سندھ سے ہے، انہیں گریڈ 90 سے 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا۔ اسی طریقے سے خادم حسین رند جو کہ ڈی آئی جی ہیں سندھ کے، انہیں، اور طارق عباس قریشی جو کہ سکھر کے ڈی آئی جی رہ چکے ہیں، اس وقت سندھ پولیس میں ان کی پوسٹنگ ہے، انہیں بھی جو ہے گریڈ 20 سے 21 کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ تھے سلیکشن بورڈ کے فیصلے، اور بہت سے ایسے امیدوار ہیں جس میں خود ساؤتھ کے ایس ایس پی اسد رضا شامل ہیں، اور خود کرنگی کے جو ایس ایس پی ہیں فیصل بشیر میمن، جو کہ بہت ہی سینئر ہیں اور جو اس بورڈ میں اب پرموٹ ہوئے ہیں، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں، یعنی کہ انعام اللہ داریجو کے جو بھانجے ہیں، یہ جو ہیں خود طارق رزاق داریجو ان کے ساتھ اے ایس پی رہ چکے ہیں، یعنی کہ اتنے جونیئر ہیں، لیکن اب وہ بھی ان سے سینئر کر دیے گئے ہیں، اب وہ بھی گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ ان کو کرنے کا جو ہے وہ آج فیصلہ کر لیا گیا۔ تو یہ اس قسم کا یہ جو بورڈ تھا، اس کے یہ بڑے عجیب و غریب فیصلے آج ہوئے۔ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ابھی تک ہمارے نمائندے نے مجھے کوئی مفصل رپورٹ نہیں، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی اندرونی رپورٹ مجھے آئے گی تو میں اسے ضرور اپنے آئندہ کے پروگرام میں شامل کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں محبت کی شادی کے نتیجے میں پابند سلاسل کیے جانے والے ہیڈ کانسٹیبل سید محمد شعیب کے بارے میں، جو کہ ڈی آئی بی انچارج جمشید ٹاؤن بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، اور یہ محبت کی شادی کرنا ان کا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ بن گیا۔ شادی انہوں نے غلطی سے ایک ایسی خاندان میں کی کہ ان کے سسرالی جو ہے وہ منشیات کا دھندا کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے ان کے علم میں نہیں تھا، شادی کر دی، شادی کے بعد بیوی کو لے کے اکیلے الگ رہنے لگے، تو اس کے سسرالیوں سے کبھی بھی تعلق واسطہ نہیں رہا، اور انہوں نے خود اپنے ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ لکھ کر دیا تھا کہ ان کے سسرالیوں کے معاملات سے کوئی لین دین نہیں، لہذا انہیں ان کے معاملے میں کبھی بھی ملوث نہ کیا جائے۔ یہ ان کی ریٹن تحریر جو ہے ان کے ڈی آئی جی کے پاس، ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے پاس، ان کے جو ہے زونل ڈی آئی جی کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود آئی جی آفس کو بھی انہوں نے بہت پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ملوث کیا جا سکتا ہے خاندانی دشمنی کے نتیجے میں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی اس تحریر کا، ان کی اس فریاد کا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور اب جب ان کے سسرالیوں کے جو کہ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے دوسرے مخالفین سے جب ان کی ٹسل ہو گئی، ان کا پھڈا شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع کر دیا، تو اس
کے نتیجے میں جو ہے مخالفین نے جو ہے اسی ہیڈ کانسٹیبل جو ہے سید شعیب کو بھی جو ہے نامزد کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی درخواستوں کا سلسلہ شروع کیا، اور وہی درخواستیں جب آئی جی کے پاس پہنچی تو آئی جی چراغپا ہو گئے اور وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے جو ہے وہ نچلے عملے کو اور خاص طور پہ ایس آئی یو کے جو سربراہ ہیں طارق نواز کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں تحقیقات کریں اور ہیڈ کانسٹیبل سید شعیب کے خلاف جو ہے منشیات کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیں، جس کے بعد جو ہے ایس ایس پی جو ایس آئی یو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کی انکوائری کی، انہیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہیڈ کانسٹیبل سید شعیب جو ہے وہ منشیات کے کاروبار میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر ملوث ہے، لیکن چونکہ ان پر جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے بہت پریشر تھا کہ اس معاملے میں جو ہے پوری طور پر کارروائی کر کے انہیں گرفتار کیا جائے تاکہ جن لوگوں نے درخواستیں دی ان کا منہ بند ہو سکے۔ محض مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کے پریشر کو ختم کرنے کے لیے آئی جی کی جانب سے مبینہ طور پر یہ حکم جو ہے وہ ایس ایس یو کے ایس ایس پی طارق نواز کو دیا گیا، جس کے بعد جو ہے طارق نواز کو جو ہے وہ 8 کلو چرس کا جھوٹا مقدمہ جو ہے اپنے ہی پولیس فورس کے ہیڈ کانسٹیبل سید محمد شعیب کے خلاف درج کرنا پڑا۔ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں جب شکایت کی گئی خود ایس ایس پی طارق نواز سے، تو طارق نواز نے جو ہے وہ بالکل صاف ستھرے انداز میں کہہ دیا کہ بھئی مجھے معلوم ہے کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل بے گناہ ہے، اس کے خلاف کوئی ایک بھی گواہ نہیں، کوئی ایک بھی سرکمسٹانس ایویڈنس نہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے اپنی کھال، اپنی پوسٹ، اپنی نوکری بچانے کے لیے جو ہے وہ آئی جی سندھ کی جانب سے ملنے والے احکامات کی تعمیل کرنا ہے، اور حکم کے مطابق ہی میں نے یہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے۔ یہ الزامات جو ہے نہ صرف خود گرفتار کیے جانے والے ہیڈ کانسٹیبل جو ہے یہ سید شعیب کے ورثاء ان کے گھر والوں نے لگائے، بلکہ خود مقدمہ درج کرنے والے، مقدمے کی تفتیش کرنے والے سب انسپکٹر، ان کے ڈی ایس پی اور خود ان کے ایس ایس پی کی جانب سے بھی لگائے گئے ہیں کہ گرفتار ملزم جو ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن چونکہ پریشر بہت زیادہ تھا لہٰذا اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ مقدمہ درج کرنا پڑا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ناظرین، اس سے قبل جو ہے شارع فیصل تھانے میں بھی ایک اسی طریقے کا مقدمہ جو ہے وہ پولیس کو خود سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے پڑنے والے پریشر کے نتیجے میں درج کرنا پڑا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ ندیم گبول ایک سب انسپکٹر ہیں، ان کے پاس ایک لینڈ گریبر کے خلاف وہ کارروائی تھی، ایک مقدمہ تھا، اور ایک سندھی نیوز چینل کے جو مالکان تھے ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ معاملہ سیدھا سیدھا لینڈ گریبنگ کا ہے، لیکن اس کو نیوز چینل پر حملے کا رنگ دیا گیا، اور رنگ دینے میں بھی جو ہے اس وقت میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سارا ماسٹر مائنڈ اس کا سب انسپکٹر ندیم گبول ہے۔ ندیم گبول کون ہے؟ ندیم گبول وہی ہے جنہوں نے جو ہے فوزیہ ڈکیت سے شادی کر رکھی۔ فوزیہ ڈکیت کون ہے؟ فوزیہ ڈکیت جو ہے اس ملزم کی بیوی بتائی جاتی ہے، فرحان انٹینا کی، جو کہ لندن دہشت گرد گروہ کا ایک سرگرم جو ہے کارکن تھا، جو وہاں پولیس مقابلے میں گلستان جوہر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد ہی اس سب انسپکٹر نے جو ہے وہ ان کی خوبصورت بیوہ فوزیہ سے شادی کر لی۔ اب اس سارے معاملے میں جو ہے جب آئی جی کی جانب سے بہت پریشر پڑا تو پھر ایس ایس پی کو یہ حکم ملا ایسٹ کے عبدالرحیم شیرازی کے کو کچھ بھی ہو اس مقدمے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ملزم جو ہے
ہنی کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حالانکہ اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا، لیکن خود ایس ایس پی ایسٹ عبد الرحیم شیرازی پر اتنا پریشر تھا آئی جی کی جانب سے کہ انہیں بحالت مجبوری اپنی اس گرفتاری کو جسٹیفائی کروانے کے لیے ملزم پر جو ہے اپنے پاس سے ایک ناجائز اسلحہ رکھنا پڑا، اور 13D کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ان کو درج کرنا پڑا۔ یہ جو ایف آئی آر تھی 567/2022 یہ مقدمہ درج تھا۔ اس میں جو پہلے تفتیشی افسر تھے سب انسپکٹر نثار سومرو، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ ملزم بے گناہ ہنی، اس کو رہا کیا جائے، لیکن چونکہ ندیم قبول سب انسپکٹر وہ انہیں گرفتار رکھنا چاہ رہے تھے، ان کو گرفتار رکھنے کا مقصد تھا کہ ان کے بیان کی روشنی میں وہ جو کروڑ پتی لینڈ گریبر تھے یعنی مٹا خان کو وہ کسٹڈی میں لے کر ان سے مبینہ طور پر 5 سے 10 کروڑ توڑ کرنا چاہتے، سارا معاملہ اسی کے لیے رچایا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے جو ہے مبینہ طور پر جو ہے سب انسپکٹر ندیم قبول نے ہی جو ہے سازش کر کے جو ہے وہ نیوز چینل والوں کو مدعی بنا دیا، اور مبینہ طور پر نیوز چینل والے بھی اس لینڈ گریبنگ کے معاملے میں بالواسطہ یا براہ راست طور پر ملوث بتائے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ آئی جی سندھ کی جانب سے پریشر پڑا تھا کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کرو تاکہ میرے پاس بار بار جو ہے شکایت نہ آئے، اور شکایت نہ آنے کے لیے جو ہے پھر ایس ایس پی ایسٹ عبد الرحیم شیرازی کو جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ ہنی کے خلاف درج کر کے اپنی طرف سے ایک ناجائز اسلحہ اس کے پوزیشن سے شو کروانا پڑا۔ حالانکہ اس سلسلے میں خود ڈی آئی جی جو ایسٹ ہیں مقدس حیدر، اور خود انویسٹیگیشن کے جو ایس ایس پی الطاف حسین نے بھی جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو اس وقت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب انسپکٹر ندیم قبول جو ہے یہ آپ کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب کو اس وقت گنچکر بنا رہا ہے، لیکن آئی جی پہ چونکہ پریشر تھا، وہ اپنے پریشر کو ریلیز کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے ایس ایس پی عبد الرحیم شیرازی پر پریشر ڈالا کہ بھی کچھ بھی کرو، اس کے خلاف مقدمہ کرو، میں اسے حوالات میں دیکھنے کا روادار ہوں، میں اس کو حوالات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر عبد الرحیم شیرازی ایس ایس پی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اسے گرفتار کروانے کا، اور انہوں نے کہا بھی کہ کچھ بھی کرو، اسے گرفتار کرو، اس سے کچھ ملے نہ ملے، لیکن اس کو اسلحہ آرڈیننس کے مقدمے میں فٹ کر دو، اور وہی ہوا جس طریقے سے وہ 8 کلو چرس کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے ہیڈ کانسٹیبل سید شعیب کو پابند سلاسل کر دیں۔ کیا ہو رہا ہے سندھ پولیس میں؟ یعنی اتنی بڑی پوسٹ کا جو افسر ہے وہ پریشر اگر آپ نہیں لوگے تو آپ کس طریقے سے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کر سکو گے، کس طریقے سے آپ نظام چلاؤ گے؟ اتنی بڑی فورس کے آپ کمانڈر ہو، 1,76,000 پولیس اہلکار آپ کے اشارے پر اس وقت چل رہے ہیں، تو پھر آپ تو ان کے لیے اچھا ہی سوچنا آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کے ماتحتوں کے خلاف اگر زیادتی ہو اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات کا اندراج ہو، تو پھر پولیس والے کس طریقے سے جو ہے سکون کے ساتھ آپ کے چین آف کمانڈ میں کام کر سکیں گے؟ جانے سے پہلے جو ہے میں خود جو آج ایک اور بڑی عجیب و غریب پوسٹنگ کی گئی ہے، یعنی کل والے پوسٹ آرڈر کے بھی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائی تھی، اور میں نے بڑے دبنگ طریقے سے یہ خبر بریک کی تھی کہ مشتاق مہر سابقہ آئی جی سندھ کی آخری نشانی بھی جو ہے جو ایس ایچ او سرجانی تھے حاجی ثناء اللہ کا بھی پتہ کاٹ دیا گیا، انہیں جو ہے گھر بھجوا دیا گیا، اور یہ صحرا جو ہے کسی اور کے سر نہیں، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے سر جاتا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس آرڈر کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہو پائے گی کہ حاجی ثناء اللہ کو کسی اور تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے گا۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حاجی ثناء اللہ کو جو ہے وہ سپر مارکیٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ اب وہاں سے تبدیل کیا گیا، اس تبدیلی کی بھی اصل کہانی سامنے آ گئی، بجائے کہ اس اتنی سنگین قسم کی شکایت اس پر لگائی گئی ہے خود حاجی ثناء اللہ پر، کہ اس شکایت کے نتیجے میں تو ان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کر کے ڈسمس کر دینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں اس
کارروائی پر جو جعلی مقدمات انہوں نے درج کروائے تھے، سرکاری اراضی کو قبضہ کروانے کے لیے لینڈ گریبروں کی مکمل سرپرستی کرنے کے جرم میں انہیں یعنی کہ گرفتار کرنا چاہیے تھا، انہیں ڈسمس کرنا چاہیے تھا، انہیں وہ سب کچھ کرنے کے بجائے انہیں تو تبکی دی گئی، انہیں تو ایک طریقے سے انعام دیا گیا، انہوں وہاں سے اٹھا کر انہیں جو ہے سپر مارکیٹ تھانے کا اس پہ لگا دیا گیا۔ یعنی اس سے بھی زیادہ کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی؟ تب تو میں بار بار اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ بڑی گندی یہ مثال ہے، لیکن میرے پاس اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ میں اسی کہاوت کا سہارا لیتا ہوں۔ یہ کہاوت خود مجھے پولیس فورس سے ہی سننے کو آج سے نہیں بلکہ 25-30 سال پہلے میں یہ سنتا چلا آ رہا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہے۔ بات ثابت ہے کہ وہاں سرجانی سے انہیں کیوں اٹھایا گیا؟ سرجانی سے اس لیے ان کو اٹھایا گیا کہ وہاں پر ایک کوئی حاجی موسیٰ خان ہے، اس کے علاوہ محمد رفیق ہے، عرفان علی ہے اور کوئی مسعود بلڈرز ہیں، ان سب کی یہ سہولت کار تھے، ان کے فیسیلیٹر تھے، ان کے کہنے پر جو ہے یہ مخالفین کے خلاف جن کی زمینیں ہوتی تھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کر کے ان کو گرفتار کرتے تھے اور ان پلاٹوں کے جو ہے پھر جعلی پیپر بنوا کر انہیں انہی جو لینڈ گریبر تھے انہیں ان کا قبضہ دلوایا کرتے تھے۔ یہ شکایت ہوئی تھی، اس پر باقاعدہ اگلی پارٹیاں سپریم کورٹ گئی تھی، سپریم کورٹ سے پھر جب یہ ہوا تھا کہ بھی اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جائے، جس کے بعد ہی انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تمام باتیں اگر میرے علم میں ہے تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کے بھی علم میں ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے بھی علم میں اور خود قابل احترام آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے بھی علم میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی بھی جو ہے وہ حاجی ثناء اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی پشت پر سابقہ آئی جی مشتاق مہر اور ان کا لاڈلا پی ایس عدنان رفیق صدیقی کھڑے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ امریکہ سے جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹ کرنے، انہیں کسی اور اچھے تھانے کا ایس ایچ او لگانے کے لیے فون آیا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ فون آئی جی سندھ کو ملا ہے، آیا ہے، یا پھر فون جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا ہے، یا پھر ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب، لیکن کسی نہ کسی کو فون موصول ہوا ہے، جس کے بعد ہی جو ہے برق رفتاری کے ساتھ جو ہے حاجی ثناء اللہ کو جو ہے سپر مارکیٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی صورتحال۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔